نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہے بہت انٹرسٹنگ ہے کہ آخر ہم علامت کو بیماری کیوں تصور کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم ایک علامت کو بیماری کے طور پر لیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایک جو علامت ہے وہ بیماری نہیں ہے، وہ محض ایک علامت ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم زمین سے درخت کو اگاتے ہیں یا ہم کوئی چھوٹا سا بیج بوتے ہیں تو اس کے بعد اس کے اوپر جب وہ درخت زمین سے نکلتا ہے، کونپل پھوٹتی ہے، اس کے بعد تنا بنتا ہے، اس کے بعد پھر مختلف شاخیں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ سیم اسی طرح جو علامات ہوتی ہیں ان کو محض ایک علامات ہی تصور کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو آپ پرابلم سمجھنا شروع کر دیں، کیونکہ پرابلم کہیں اور موجود ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کولیسٹرول موجود ہے تو کولیسٹرول بیڈ کولیسٹرول ہے یا گڈ کولیسٹرول۔ اب جو بیڈ کولیسٹرول ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا خون گاڑھا ہے، اگر گڈ کولیسٹرول ہے اس کا مطلب ہے کہ انسان کا خون ٹھنڈا ہے۔ اب ان دونوں میں فرق آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چیز ٹھنڈک میں پیدا ہوئی، ایک چیز خون کے گاڑھے پن میں پیدا ہوئی، جہاں پہ خون میں غلاظت پیدا ہونا شروع ہوئی۔ اس لیے اب دونوں جگہ پہ یہ علامت تصور کیا جائے گا، ان کو بیماری نہیں سمجھایا جائے گا۔ اب جو گڈ کولیسٹرول کی وجہ سے جو پرابلم ہوئی اس کا جو منبع ہے وہ انسان کا اعصاب ہے، اور جو بیڈ کولیسٹرول کی وجہ سے پیدا ہوئی اس کا منبع انسان کا دل ہے۔ اب دونوں کی کنڈیشن الگ الگ ہے، لہٰذا دونوں کا ٹریٹمنٹ بھی الگ الگ ہوگا۔ نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن پہ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں تاکہ تسلسل کے ساتھ ویڈیو پراپر ملتی رہیں آپ کو۔ علامت کو بیماری سمجھنا دانش مندی نہیں، بیوقوفی سمجھوں گا میں، کیونکہ جو علامت ہے وہ محض ایک آپ کے سامنے انڈیکیٹر ہے کہ آپ کو پرابلم پیدا ہو رہی ہے۔ اب پرابلم کو ٹریس آؤٹ کریں۔ جیسے پائلز پیدا ہوتی ہے تو پائلز کی وجہ ایسیڈیٹی ہوتی ہے، تیزابیت ہوتی ہے، کانسٹیپیشن ہوتی ہے۔ جیسے پائلز ہے، اگر آپ پائلز کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کانسٹیپیشن کو رفع کرنا ہوگا، آپ کو ایسیڈیٹی کو رفع کرنا ہوگا، کیونکہ پائلز ایک علامت ہے۔ اسی طرح ٹیومر کو لے لیں، ٹیومر ایک علامت ہے اور ایک بیماری نہیں۔ بیماری اس کی پرابلم کیا بنتی ہے؟ اس کی پرابلم بھی وہی بنتی ہے کہ خون میں غلظت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، غلیظ مواد اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور زہر پوائزن اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ اب آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ پرابلم کو دیکھیں، پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، آپ علامت کو مت دیکھیے، کیونکہ اگر آپ علامت کو دیکھیں گے ساری عمر آپ علامت کے پیچھے بھاگتے رہیں گے اور آپ پرابلم کو کبھی بھی نہیں سمجھ پائیں گے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر ہمیشہ آپ شکوے شکایتیں کرتے نظر آئیں گے کہ میں نے بہت ٹریٹمنٹ کروایا، میں ٹھیک نہیں ہوا۔ اسی طرح آپ سورائسس کی پرابلم کو لے لیں، سورائسس بھی ایک علامت ہے، بیماری نہیں۔ اگر آپ ان سب چیزوں کو دیکھیں تو ان سب میں بیماری کوئی بھی نہیں ہے، سب کی سب علامات ہیں۔ اب سورائسس کی بھی 2 سے 3 وجہ ہوتی ہیں۔ زیادہ تر جو وجہ دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ تیزابیت کی وجہ سے جو سورائسس پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ کانسٹیپیشن اور گیسٹرک کے مسائل ہوتے ہیں، خون کا گاڑھا ہونا ہوتا ہے۔ اسی طرح سورائسس جو عطش کی بیماری پیدا ہوتی ہے رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے، ٹھنڈک کی وجہ سے، اب اس کا ٹریٹمنٹ اور بنتا ہے۔ جو حرارت کی وجہ سے سورائسس پیدا ہوتی ہے، چونکہ جو یہ علامات ہیں، جو حرارت کی علامت ہے اس کو اس کے مطابق ڈیل کیا جائے، جو تیزابیت کی علامت میں شامل ہے اس کو اس کے مطابق ڈیل کیا جائے، اور جو رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے پرابلم پیدا ہوئی اس کو اس کے مطابق ڈیل کیا جائے۔ جب بھی آپ ناکام ہوں گے تبھی ناکام ہوں گے کہ جب آپ پرابلم کسی وجہ سے پیدا ہوئی اور اس کا ٹریٹمنٹ آپ کچھ اور کر رہے ہیں۔ اکثر دوستوں کی کالز آتی ہیں اور وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کئی سالوں سے اس پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں لیکن ہمیں اس کا راستہ نہیں ملتا۔ یاد رکھیں کہ راستہ تبھی آپ کو صحیح ملے گا کہ جب آپ کو پرابلم کا پتہ ہوگا کہ میرے پرابلم کے پیدا ہونے کی وجہ کیا بنی اور اس کو میں ٹھیک کیسے کر سکتا ہوں۔ اس طرح تو ساری عمر آپ ادویات کا استعمال کرتے رہیں گے لیکن نتائج زیرو ہوں گے، اور پھر آخر میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اتنے علاج کروانے کے باوجود بھی ہم ٹھیک نہیں ہو پائے۔ اب یہاں پہ بنیادی طور پہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں۔ وہ غلطیاں کیا ہوتی ہیں کہ ڈائیگنوز کرنے میں اگر غلطی کی جائے تب بھی ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر ڈائیگنوز کے بعد ہم تجویز کرنے میں غلطی کرتے ہیں، یعنی میڈیسن کا سسٹم اگر ٹھیک ترتیب نہیں دیتے، اگر میڈیسن کو صحیح ریکمینڈ نہیں کرتے تو یقیناً اگر ڈائیگنوز آپ نے ٹھیک کر بھی لی ہے تو تب بھی آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ اگر آپ ڈائیگنوز ٹھیک کرنے کے بعد تجویز بھی ٹھیک کر لیتے ہیں لیکن آپ اپنا ڈائٹ پلان ٹھیک ترتیب نہیں دیتے، خوراک کو ٹھیک ترتیب نہیں دیتے تو تب بھی آپ ناکام ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تینوں کا کمبینیشن بنے گا تو پھر انسان صحت کی طرف واپس آئے گا۔ بس کوشش کیجئے کہ آپ اپنی علامت کو سامنے مت رکھیے، اپنی پرابلم کو سامنے رکھیے۔
جس کی وجہ سے پرابلم پیدا ہوئی ہے اس کو دیکھیے. ابھی کل مجھے ایک آؤٹ آف کنٹری سے کال آتی ہے, ان کو گیسٹرک کا مسئلہ تھا, ان کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ تھا, تو انہوں نے کال کرتے ہی چھوٹتے ہی جانتے مجھ سے کیا کہا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی تمام دنیا کے جو جتنے بھی حکم حضرات ہیں وہ سب ادویات بتاتے ہیں, ٹوٹکے بتاتے ہیں, اب تو ہم آؤٹ آف کنٹری ہیں تو آپ اپنی ویڈیوز کے اندر ٹوٹکے کیوں نہیں بتاتے. یاد رکھیں کہ ٹوٹکا بھی تبھی قابل استعمال ہوتا ہے کہ جب ہماری پرابلم پوری طرح کلیئر ہو اور ہمیں سمجھ میں ہو کہ ہماری پرابلم کیا ہے, اس کے مطابق ہم کوئی چیز ترتیب دیں تو اس سے ہم کسی حد تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب جب ان کی کال آئی تو انہوں نے مجھے یہی چھوٹتے کہا کہ آپ اپنی میڈیسن اپنی ویڈیوز کے اندر آپ ادویات کا استعمال کیوں نہیں بتاتے. وہ اس لیے نہیں بتایا جاتا کہ لوگ جو ادویات ہیں وہ خود تیار نہیں کر سکتے, کیونکہ جس کا کام ہے وہ اسی کو کرنا چاہیے. اگر ہم کنسٹرکشن کسی مستری سے کروانے کی بجائے, ایک راجگیر سے کروانے کی بجائے اگر ہم اس کنسٹرکشن کو خود کرنا شروع کر دیں تو یقیناً ہم ناکام ہوں گے, کیونکہ جس بندے کا کام ہے, جس بندے کا پروفیشن ہے, اس بندے کو وہی کام کرنے دینا چاہیے. اسی طرح اگر ہم سوٹ سلواتے ہیں تو ہم سوٹ لے کے آتے ہیں تو ہم خود اس کو سینے نہیں بیٹھ جاتے, ہم اس کے لیے درزی کے پاس جاتے ہیں اور ٹیلر سے جا کے اس کو کپڑوں کا ناپ دیتے ہیں, اس کے مطابق وہ کٹنگ کرتا ہے, اس کے مطابق وہ سلائی کرتا ہے. اگر کوئی ایک عام آدمی چاہے گا کہ وہ 4 دن کسی چیز کو دیکھنے کے بعد اس کو تیار کرے, ایسا ممکن نہیں ہے. لہٰذا انسانی جان ہے, اس کے ساتھ مت کھیلیے, خدا را اس کے ساتھ مت کھیلیے, اس کی حفاظت کیجئے اور اس کے مطابق جو چیزیں اس کو ترتیب دی جائیں اس کے مطابق اس کو اختیار کیجئے تاکہ آپ بیماری سے صحت کی طرف واپس آ سکیں. اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں. ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.